مرزا بیدل ایک شاعر تھے، انہوں نے فارسی میں کچھ اشعار لکھے، تو ایران کے ایک شاعر نے جب ان کو پڑھا، صوفی مزاج تھے، ان کو بہت اچھے لگے، انہوں نے نیت کر لی کہ میں مرزا بیدل کو جا کر ملوں گا۔ جب آئے تو مرزا بیدل بیٹھے ہوئے شیو بنا رہے تھے، تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا تو اس کے دل سے آہ نکلی، تو مرزا بیدل نے کہا کہ ریچھ میں خراشی بلے دلے کسے نہ میں خراشی، میں داڑھی کو تراش خراش کر رہا ہوں، کسی کے دل کو خراش نہیں کر رہا۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ شیخ جو تھے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے بھلے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی ہے، تو کسی چھوٹے کے نہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چھری چلا رہا ہے۔ ایسی اخلاص کی بات کی کہ مرزا بیدل نے سچی توبہ کر لی اور کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہم راز کر دی۔ جن کو سنت کی اہمیت ہوتی ہے وہ تو ایک ایک چیز میں سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ اگر انصاف کی نظر اپنے گھر پہ دوڑائیں، ہمارے گھروں میں آج سنت کی قدر و قیمت چند ٹکوں کے برابر بھی نہیں رہی۔ وہ کیسے؟ توجہ فرمائیے گا، گھر کے اندر بلب پڑا ہونا جو چند سینٹ کا آتا ہے اور بچہ اس کو ہاتھ لگانے لگے، ماں فوراً روکتی ہے، اور اگر اس کو توڑ دے تو ماں ایک تھپڑ بھی لگا دیتی ہے کہ تجھے روکا تھا، باز کیوں نہیں آیا؟ تو چند سینٹ کا بلب ٹوٹا تو ماں نے محبت کے باوجود تھپڑ لگا دیا۔ اسی گھر کے اندر یہ بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو توڑتے ہیں، ماں کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتے، نہ ماں خیال کرتی ہے نہ باپ خیال کرتا ہے، کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ سنت کا ٹوٹنا چند ٹکوں سے بھی زیادہ آسان کی کم تر بن گیا ہے ہمارے گھروں میں۔ کردار ہمارا ایسا ہے، عمل ہمارا ایسا ہے، زبان سے محبت کے جو دعوے کرتے پھریں۔ ویسے غور کیجئے، جب بیٹے کی شادی کا وقت آتا ہے نا تو ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی شادی کا معاملہ ہے، جو ناراض ہیں رشتہ دار ان کو منا لینا چاہیے۔ کسی کی طرف خود چل کے جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، کسی کی طرف رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہیں، کسی کو فون کر دیتے ہیں، اور جی خوشی کا موقع ہے، سب کو ہونا چاہیے خوشی میں شامل، سارے رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں۔ اگر گھر کا کوئی ڈرائیور ناراض ہو گیا تھا اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں، کوئی کام کرنے والی عورت جو گھر میں کام کرتی تھی وہ خفا تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں، نوکر تھا اس کو بھی بلا لیتے ہیں۔ یعنی شادی کے موقع پہ تمام لوگوں کی منتیں کر کے، معافیاں مانگ کے ان کو منا لیتے ہیں۔ جب شادی کا دن آتا ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر ایک ڈرائیور کی عزت کے برابر بھی نہ رہی کہ کام کرنے والی ماسی کا تو اتنا خیال اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال ہی نہیں؟ شادی کے موقع پہ رسم و رواج سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے یا کیا ہے۔ تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا آج وہ اہتمام نہیں رہا۔ سچ عرض کروں، اپنوں میں بات کرنی آسان ہوتی ہے، بندہ دل کا دکھ کہہ دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر، بازار، گلی کوچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکے ہیں۔ کون سا گھر ہے جس میں سنتیں ذبح نہیں ہو رہی؟ الا ماشاء اللہ۔ احساس ہے ہمیں اس بات کا کہ ہم سنت کو توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا اس پر جلال آتا ہوگا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اہمیت ہی دل میں نہیں رہی۔ تو ہم دل میں سنت کی اہمیت کو پیدا کریں، اور ہمارے نزدیک سینکڑوں روپوں کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو کچھ احساس نہیں، مگر محبوب کی سنت میں فرق نہ آنے پائے۔
اگر یہ سیکھنا ہے تو محمود سے سیکھیے، ایاز سے سیکھیے۔ محمود ایک نیک دل بادشاہ تھا اور اس کا ایک خادم تھا جس کا نام ایاز تھا، تو محمود کو اس کو بڑی محبت تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، عقل میں ہم اچھے، شکل میں اچھے، نسب میں اچھے، ہر اعتبار سے اچھے، ہمارے اوپر وہ نظر نہیں جو اس پر ہے۔ تو محمود نے سوچا اچھا میں ان کو یہ بات سمجھاؤں گا، تو اندر سے وہ ایک دن ہیرا لے کے آیا، قیمتی ہیرا تھا، کئی کیرٹ کا تھا، اور ہتھوڑا بھی لایا اور اعلان کر دیا، کہنے لگا کہ میں آج تم سب کے آئی کیو لیول کو چیک کروں گا۔ لوگ بڑے سکیئرڈ ہو گئے۔ اس نے پہلے بندے کو دیا، لو بھائی یہ ڈائمنڈ ہے اور یہ تھوڑا ہے، اس کو ذرا توڑ دو۔ اس نے کہا میری تو عقل کا امتحان ہونا ہے اور میں تو ویلیو جانتا ہوں کہ اتنے کیرٹ کے ڈائمنڈ کی کیا ہوتی ہے ویلیو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اتنا خوبصورت کیرٹ کا وہ ہے، اس کو تو بالکل نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کے تاج میں سجنا چاہیے۔ معذرت کی، اس نے خوش ہو کے اس سے ہتھوڑا اور لے لیا، پھر دوسرے کو دیا۔ اس نے بھی دیکھا کہ بادشاہ خوش ہو گیا پہلے کے جواب پہ، اس نے بھی مختلف الفاظ میں سیم بات، تیسرے نے بھی سیم بات، سب نے ایک جیسی باتیں کی۔ بالآخر ایاز کی باری آئی، محمود نے اس کو ہیرا دیا اور ساتھ ہتھوڑا دیا، ایاز یہ ہیرا توڑ دو۔ ایاز نے اس کو زمین پہ رکھا اور ایک ہتھوڑا جو لگایا چورا چور کر دیا اس کو۔ جب ایسا کیا تو وہ جو لوگ تھے وہ بڑے خوش کہ یہ گنوار آدمی، جاہل انسان، اس کو کیا پتا کس چیز کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اس نے چیز کو توڑ دیا، اب اس کو بادشاہ ذرا دھکا دیتا ہے یہاں سے۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا ایاز تو نے ہیرے کو توڑ دیا؟ تو ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو صورتیں تھیں، آپ نے حکم دیا ہیرے کو توڑ دو، اب اگر تو میں توڑ دیتا تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، نہ توڑتا تو ہیرا تو بچ جاتا، آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، اور آپ کا حکم میری نظر میں ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایک گنوار آدمی، دیہاتی آدمی بادشاہ کے حکم کا اتنا احترام جانتا ہے تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہمیت کو جاننا چاہیے نا۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ، دل بدل دے۔